نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى الودق يخرج من خلاله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے کائنات میں اللہ کے وجود کی بے شمار نشانیاں۔ باری تعالیٰ نے سورہ نور میں اندر کی آواز زیادہ ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ ایک ڈھیر کی شکل کر دیتا ہے، پھر ہے مخاطب، تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے می برستا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں لفظ یزجی اپنے مصدر ازجا کا یہ معنی رکھتا ہے، والازجا سوق الشیء برفق وسہولت، کسی چیز کو نرمی اور سہولت کے ساتھ دوسری جگہ لے جانا ازجا کہلاتا ہے۔ تفسیر بحر المحیط میں یزجی سحابن کا معنی یہ آیا ہے کہ یسوع کو صحابتن الی صحابتن، بادل کو بادل کی طرف لے جانا اور پھر اس بادل کو بادل سے ملا دینا یزجی کہلاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ اے بأن یوصل صحابۃ بصحابۃ، بادل کو بادل سے ملا دینا اور پھر اس کے بعد ثم یجعلہ رقاما، اے متراکمہ بعضہ فوق بعض، یعنی بادل کو تہ بتہ ایک ڈھیر کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر جما دینا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں بادل سے بادل کے بننے کے 3 مراحل کے بعد حرف فا کے ذریعے بارش برسنے کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ بادل کے ہر حصے سے بارش نہیں برستی ہے، بلکہ بارش بادل کے ان حصوں سے برستی ہے جو کمزور ہوتے ہیں۔ جن حصوں پر بادل کا دباؤ اور اثر زیادہ ہوتا ہے ان سے بارش برستی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے لفظ من تبعیض کے لیے استعمال کر کے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ بادل کے بعض حصوں سے بارش برستی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کا جدید علم سائنس اور قرآنی علم بادل کی تشکیل میں کیا کیا تصورات دیتا ہے۔ بادل بننے کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا بخارات سے بننے والے بادل کے
چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور حصوں کو ایک خاص سمت کی طرف دھکیلتی ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ہوا چھوٹے چھوٹے بادلوں کو ایک دوسرے سے ملاپ کرا دیتی ہے اور ان سب کو یکجا کر دیتی ہے۔ یوں بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جب چھوٹے چھوٹے بادل ایک دوسرے سے مل کر جمع ہوتے ہیں تو پھر بڑے بادلوں کے طوطے بن جاتے ہیں، تو ہوا اوپر کی طرف ان کا دباؤ اور بہاؤ بڑھا دیتی ہے، اور یہ بہاؤ بادل کے مرکز میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے کناروں میں کم ہوتا ہے، اور یہ بہاؤ بادل کے حجم کو نیچے سے اوپر کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس طرح یہ بادل ایک دوسرے کے اوپر عمودی قطار کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بادل کا یہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھنے کا یہ عمل فضا کے سر ترین حصوں میں پھیل جاتا ہے، جہاں پانی اولے بننے لگتا ہے اور اپنے حجم میں بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی اور اولوں کے یہ قطرے سب سے اوپر والے بادلوں کے لیے بھاری ہونے کی وجہ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتے ہیں، تو یوں بارش ژالہ باری کی صورت میں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جدید سائنسی حالات کے ذریعے بادل بننے کا یہ سارا مشاہدہ ہے جو علم کا درجہ پا گیا ہے۔ اسی طرح سائنسی حالات میں سے موسمی سیاروں کے ذریعے اس سارے عمل کی تصاویر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جبکہ قرآن اس مشاہدہ سائنس کو بادلوں کے بننے اور بارش کے برسنے کے اس سارے عمل کو آج سے 1400 سال قبل یوں بیان کرتا ہے: الم ترا ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما فتری الودق یخرج من خلالہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ ایک ڈھیر کی شکل میں کر دیتا ہے، پھر ہے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان می برستا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن نے جدید سائنس کی دریافت کو بادل کی تشکیل اور ساخت کے باب میں 3 مراحل میں بیان کیا ہے۔ پہلے مرحلے کو قرآن یزجی صحابن سے بیان کرتا ہے کہ باری تعالیٰ بادلوں کو ہوا کے ذریعے چلاتا ہے۔ دوسرے مرحلے کو ثم یؤلف بینہ کے ذریعے واضح کرتا ہے، پھر ان بادلوں کو باہم ملاتا ہے اور ان کا باہم ہوا کے ذریعے ملاپ کراتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بادلوں کی تشکیل کے باب میں قرآن ثم یجعلہ رقاما کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ پھر ان بادلوں کو تہ بتہ ایک ڈھیر کی شکل میں کر دیتا ہے۔ جب بادل اپنے تشکیلی مراحل ثلاثہ سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان سے بارش کا صدور اور ظہور شروع ہو جاتا ہے، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے: فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالہ۔ پھر ہے مخاطب تو دیکھتا ہے ان کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ بادل آسمان پر پہاڑوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ جدید سائنسی آلات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ بادل 25,000 سے 30,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً زمین سے 5.7 اور 7.4 کلومیٹر کے فاصلے پر آسمان کی طرف یہ ہوتے ہیں، اور زمین پر کھڑا شخص ان بادلوں کو جب آسمان کی طرف
دیکھتا ہے تو یہ زمین پر کھڑے شخص کو پہاڑ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن سورہ نور میں یوں بیان کرتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، وہی اللہ آسمان میں پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ پانی جب زمین پر برستا ہے تو یہ پانی کبھی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کبھی نالوں، ندیوں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی یہ پانی چشموں کی صورت میں جاری ہوتا ہے، کبھی یہ کنووں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ پانی ہمیں تالابوں کی صورت میں کبھی نظر آتا ہے، کبھی کاریز اور جوہر کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، کبھی یہ ساری زمین سے بہتا ہوا ہر جگہ کو سیراب کرتا ہوا اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے سمندر میں جا گرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سمندروں سے، دریاؤں سے، ندی نالوں سے، جوڑوں سے، تالابوں سے یہ پانی بخارات کی شکل میں ڈل کر پھر بادل بن جاتا ہے، اور یہ بادل پھر وہاں برستے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے۔ قرآن انہی حقائق کو یوں بیان کرتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا۔ سورہ زمر میں فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کو چشموں، دریاؤں، ندیوں، تالابوں تک پہنچا دیا، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی فصلیں اگائیں، پھر وہ فصلیں موجیں مارتی رہنے اور تر و تازہ رہنے کے بعد مرجھا جاتی ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَنَّهُ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ المؤمنون میں فرمایا، ہم نے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں صحیح اندازہ کے ساتھ برسایا، پھر اس پانی کو جہاں چاہا زمین میں ٹھہرایا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج جدید سائنس رات سے دن کے ظاہر ہونے کے منظر کو بیان کرتی ہے۔ خلا میں سفر کرنے والے خلا باز کہتے ہیں، جب وہ خلا سے زمین کی طرف دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے آتا ہے، اس حصے پر رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی وہاں پھیل جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے کسی جانور کی کھال اتاری جا رہی ہے اور اس کے بعد اندر سے گوشت نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی منظر ہے جیسے کسی جانور کی کھال کو اتارا جا رہا ہو تو پھر اندر سے اس کا گوشت نظر آتا ہے۔ اسی طرح زمین اپنے مرکز کے گرد گردش میں رہتی ہے، مسلسل گردش میں رہتی ہے۔ اس لیے جو حصہ جو زمین کا سورج کے سامنے آتا جاتا ہے، اس مقام پر تاریکی ختم ہوتی جاتی ہے اور وہاں دن کا اجالا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سائنس کائنات کے ان رازوں کو ایک حقیقت کے طور پر ظاہر کر رہی ہے، اور سائنس نے ان رازوں کو تلاش بسیار کے بعد پایا ہے۔ قرآن ان حقائق کو آج سے 1400 سال پہلے یوں منکشف کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا، وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، جس سے ہم دن کو نکالتے ہیں تو یہ لوگ یکا یک اندھیرے میں اگر نہ رہ جاتے۔ اب اس آیہ کریمہ میں لفظ صلخن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے جانور کی کھال کو اس طرح اتار دینا کہ جس کے نیچے گوشت ظاہر ہو جائے۔ صلخن کے اس لغوی معنی کو جب النہار اور اللیل پر اس آیہ کریمہ میں
اطلاق کرتے ہیں تو قرآن حکیم رات سے دن کے نکلنے کے لیے لفظ صلحن کو استعمال کر کے اس حقیقت کو ہم پر منکشف کرتا ہے کہ ہم دن کو رات سے اس طرح نکالتے اور کھینچتے ہیں جیسے جانور کی کھال اتارنے سے گوشت نکلتا ہے۔ اسی طرح رات کے اندھیرے کے دور ہونے سے دن کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ جو جو سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے دن نکلنے لگتا ہے اور رات جانے لگتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شہد کی مکھی کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسی فوجیں شہد کو بطور مرہم استعمال کرتی رہی ہیں، اس سے انسانی زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کسی حد تک اینٹی سیپٹک اثرات پائے جاتے ہیں۔ زخم پر جب یہ شہد لگائی جاتی ہے تو اس میں قدرے نمی برقرار رہتی ہے، اس لیے فوری زخم مندمل ہو جاتا ہے، اور اس شہد کے استعمال کی وجہ سے جسم پر کوئی بدنما داغ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ گاڑھا ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی پھپھوندی نہیں لگتی ہے، اور نہ ہی جسم میں کسی قسم کے جراثیم پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ شہد کے انہی خصائص کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی بلند و بالا عمارتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے لفظ کولی اور فصلوں کی صیغہ ہائے مونس کے طور پر استعمال کیے ہیں کہ ہے شہد کی مکھی تم کھاتی رہو اور تم چلتی رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہ اسلوب صیغہ مونس ہی کا کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آج سائنسدانوں نے یہ بیان کی ہے کہ غذا کو تلاش کرنے اور طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنے کا زیادہ تر کام شہد کی مکھی میں سے مادہ مکھی ہی کرتی ہے، اس لیے اس کو حکم دیا کولی فصلوں کی کہ اپنا وظیفہ جاری رکھو۔ اس کے علاوہ باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اس نحل اور اس شہد کی مکھی کو 3 مقامات پر اپنا چھتا بنانے کا حکم دیا ہے کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بناؤ، درختوں میں اپنے چھتے بناؤ اور لوگوں کے گھروں اور عمارتوں میں اپنے چھتے بناؤ۔ اب اس قرآنی ترتیب میں شہد کی مکھی کے عمل کے درجات اور ترتیب کا بیان ہے، اور اس عمل میں یہ حکمت مضمر ہے کہ سب سے عمدہ شہد پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے، اور وہاں موجود درختوں کے پھلوں سے حاصل ہونے والا شہد بہت لذیذ اور بہت عمدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا حکم پہلے دیا۔ اس کے بعد عام درختوں سے حاصل ہونے والے شہد کا درجہ ہے، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں رہائشی مکانات کے پھلوں سے چوسے گئے شہد کا درجہ آتا ہے۔ قرآن نے شہد کی مکھی کو اپنا چھتا بنانے کی اسی ترتیب ثلاثہ کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا انِتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور اسی آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی بنائی ہوئی
رس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بیان کی ہے، فی ہے شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا یابی ہے۔ یہ الفاظ قرآن لوگوں پر اللہ کی بے پناہ کرم نوازی کا آئینہ دار ہیں۔ اگر قرآن یہ الفاظ استعمال نہ کرتا تو ممکن ہے لوگ اس شہد کو بطور لذیذ غذا کے استعمال کرتے اور اسے بطور علاج اور صحت کے قیام و دوام اور بطور علاج و معالجہ کے قطعاً استعمال نہ کیا جاتا، اور یوں علم طب کو شہد کی اس حقیقت اور راز کا پتہ لگاتے لگاتے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا تو باری تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس کے کلمات کے ساتھ فوراً اس شہد کے بطور میڈیسن، دوائی، علاج ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بطور ایک مرغوب غذا کے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو لاحق ہونے والی ہر بیماری سے شفا دینے کی قدرت اور طاقت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ وہ رب اپنے بندوں کو خود اس چشمہ شفا کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے امراض سے یقینی علاج چاہتے ہو تو اسے شہد کو بطور علاج استعمال کرو، اسے بطور دوا استعمال کرو۔ اس لیے فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے یقینی شفا ہے۔ اب اس شہد کے لیے شفاء کلی کا یقین و اعتقاد رکھنا ہی ایک لازمی امر ہے جس کی طرف رب اپنے بندوں کو راغب کر رہا ہے کہ اس میں فیہ شفاء للناس کی خاصیت اور نعمت موجود ہے، جس کی بنا پر ہر شک کی جڑ کٹ جاتی ہے اور شہد کے بطور شفا استعمال کرنے کا امر مسلم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ شہد میں شفا ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کلونجی کے کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اور صحت یابی کی دوا رکھی ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا السام۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کالے دانے کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض سے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج سائنسی تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیونٹیوں کا طرز زندگی کافی حد تک انسانی طرز زندگی سے مشابہت رکھتا ہے۔ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنے مردے کو دفن کرتی ہیں، اپنے کام میں انتہائی نظم و ضبط قائم رکھتی ہیں، تقسیم کار میں اس نظم کا خاص خیال رکھتی ہیں اور اپنے امور میں باہم تعاون کرتی ہیں، قطار میں چلتی ہیں۔ موسم سرما کے لیے یہ چیونٹیاں اپنی غذا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ گندم کے دانے کو جب یہ چیونٹی ذخیرہ کرتی ہے تو نمی کے باعث اس کے اگنے کا احتمال ہوتا ہے، تو اس بنا پر چیونٹی اس دانے کو توڑ دیتی ہے اور یہ اس دانے کو بطور خاص دو حصوں میں توڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دانہ اگنے کے قابل نہیں رہتا۔ مگر جب اسی چیونٹی کے سامنے دھنیے کا دانہ آتا ہے تو اس دانہ دھنیا کو یہ چیونٹی 4 حصوں میں توڑتی ہے، تب جا کر دھنیے کا دانہ اگنے سے قاصر رہتا ہے۔ چیونٹی کو یہ شعور بخشنے والی ایک ہی ذات اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کو اپنی نعمتوں کی طرف یوں متوجہ کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہی ذات ہے جو چیونٹی کو یہ بھی شعور دیتی ہے کہ جب یہ ذخیرہ شدہ خوراک میں کوئی دانہ اگر اگ بھی جائے تو یہ چیونٹی اس اگنے والے دانے کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ چیونٹی ذخیرہ شدہ دانے کو جب وہ نم ہونے لگے تو اس کو دھوپ میں نکال کر خشک کرتی ہے اور اس کو سکھاتی ہے، اور جب وہ خوراک اور دانے سوکھ جاتے ہیں تو یہ پھر ان کو اندر لے جا کر اپنے بلوں میں ذخیرہ کر دیتی ہے۔
اس ننھی سی مخلوق کو آخر یہ ساری چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ بس وہی ذات ہے جس نے اس عالم کو خلق کیا ہے اور اپنی ساری نعمتوں سے مستفید کر کے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ چیونٹی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے وقت سامنے آتی ہے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے جاہو جلال اور اس کی ہیبت و دہشت کو دیکھ کر دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے تم سب کی سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے سورہ النمل میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے حاضر کیے گئے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا ہے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان آیات میں قرآن اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کی حفاظت کیسے کرے۔ اس حوالے سے سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ چیونٹیوں کی پیٹھ پر ایک باریک سا اینٹینا ہوتا ہے جس کو حاسہ فیلر کہتے ہیں، جس کی مدد سے یہ باہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے اشراط الارض میں بھی اسی طرح کے حاسے اینٹینا لگے ہوتے ہیں۔ یہ اشراط اس آلے کی مدد سے اپنی جان کے خطرے کا ادراک کرتے ہیں اور اپنے ہم جنسوں کو بھی خطرے سے محفوظ کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ساری کائنات اللہ کی نشانیوں سے معمور ہے۔ آخری کلمات کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ یہ کائنات ہر طرف ہر سو اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز وہی کر رہی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہر چیز جب اپنے فعل کو سر انجام دیتی ہے تو اس کے فعل میں اللہ کی قدرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں، اور اس چیز کے ہر کمال میں رب کی شان خالقیت کا کمال نظر آتا ہے۔ اس کی ہر صلاحیت میں رب کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے، اس کی ہر طبی خصلت میں رب کی عطا کردہ جبلت اور فطرت نظر آتی ہے۔ ہر چیز کی فطرت اور جبلت مقصدیت آشنا ہے۔ کائنات ارضی اور سماوی کا ہر وجود با مقصد ہے، اور وہ اپنی ذات میں سب سے پہلے اپنے وجود کو عطا کرنے والی ذات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس حقیقت ثابتہ کا اظہار یوں کیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز مفید ہی مفید ہے، اور وہ بالواسطہ طور پر اور بلا واسطہ طور پر اس کائنات کی اشرف الخلق ذات انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کوئی بھی چیز من کل الوجوہ انسان کے لیے بے فائدہ عبث اور فضول پیدا نہیں کی گئی ہے۔ اس کائنات کی ظاہری آنکھ سے نظر آنے والی چھوٹی سی مخلوق بھی اپنے وجود میں انسانوں کو نفع دے رہی ہے اور زندگی بسر کرنے کا ایک اصول اجتماعیت سمجھا رہی ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کرو اور اپنے ہم جنسوں کو خطرات سے محفوظ کرو، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ چیونٹی اپنی کمیونٹی کو یہ سبق نہیں دے رہی فقط،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان انسانیت کے لیے جیے، اس کے وجود سے انسانی اقدار کو فروغ ملے، ہر انسان انسانیت کا علم بردار ہو، انسان اپنی انسانیت سے مخلص اور وفادار ہو، ہر کوئی دوسرے انسان کی بھلائی چاہے، دوسرے انسانوں کے لیے اپنے دلوں کو حسد اور کینہ سے نہ بھرے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور اپنے اعمال کو احسن بنائے۔ یہی راز بندگی ہے جو ہر انسان کی انسانیت کا نقطہ کمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ وہ اپنی نشانیاں ہمیں اس وسیع و عریض کائنات میں ہر سو دکھائے گا، اور ہر چیز میں ہمیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ چنانچہ انسانی ذہن کے سوچنے کے لیے اور اللہ کی ذات کی معرفت کاملہ پانے کے لیے یہ نظاہر بھی ہمیں اسی کا پتہ دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جانور اپنی جبلت پر رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ مکڑی کسی سے سیکھے بغیر جالا بنتی ہے، شہد کی مکھی کسی سے پوچھے بغیر چھتا بناتی ہے، بطخ کا بچہ کسی سے سیکھے بغیر غوطہ لگانا جانتا ہے، چونٹی موسم سرما کے لیے اپنی فطرت کے مطابق از خود خوراک ذخیرہ کرتی ہے۔ یہ ان سب کی نیچرل ٹینڈنسی اور نیچرل بیہیویئر ہے۔ مرغی کا بچہ خول سے باہر آتی خود دانا چگنے لگتا ہے، کسی سے یہ عمل سیکھتا نہیں ہے، اس کی فطرت نے اس کو یہ سکھایا ہے۔ انسان کا شیرخوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے، پانی کے جانور از خود تیرنا سیکھتے ہیں، ہر جانور اپنی نسل کو دوسری مخلوق کے خطرات سے محفوظ کرتا ہے، ہر شے خطرات سے اپنی حفاظت کا سامنا کرتی ہے۔ پرندے ہوا میں اپنی فطرت سے سیکھ کر اڑتے ہیں، شہد کی مکھی اپنی فطرت سے رس چوسنا سیکھتی ہے، چیونٹی کی فطرت میں قطار میں چلنا ہے اور نظم سے آگے بڑھنا ہے، کتا نجس ہے، پلید ہے، مگر اس کی فطرت میں اپنے مالک سے وفا کرنا ہے، مگر ہے انسان تو اشرف الخلق ہے، تیری فطرت اور تیری عملیت میں اپنے مالک سے وفا کرنا کیوں نہیں ہے؟ اور دیمک کا کیڑا سرنگ اپنی فطرت سے بنانا سیکھتا ہے، عقاب جھپٹنا اپنی فطرت سے جانتا ہے، سانپ رینگنا اپنی فطرت سے سیکھتا ہے۔ بلودر ایک پرندہ ہے جو جنوبی امریکہ میں رہتا ہے، سردیوں کے آغاز میں یہ بحر القائل کے جزائر ہوائی میں آ جاتا ہے اور ساری سردیاں وہیں گزارتا ہے، اپنی فطرت سے سب سے لمبی پرواز کرنا سیکھتا ہے، یہ ایک ہی اڑان میں 2300 میل کی مسافت طے کرتا ہے، اس کے بچے بھی پہلی اڑان میں اپنی فطرت میں یہ پرواز کرنا سیکھتے ہیں، غرضے کہ اس سارے نظام کو اللہ کا نظام فطرت کہیں یا نظام قدرت کہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے یہ کوئی اتفاقی کام اور نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے ودیت کرتا فطرت اور جبلت ہے۔ جبلت اور فطرت کی یہ حیران کن صفات پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، وہی سب سے بلند و برتر ذات ہے۔ مخلوق میں کائنات ارضی کا یہ انسان جو خدا بنا پھرتا ہے، یہ نباتات و حیوانات میں نظر نہ آنے والی جبلت کی یہ حیران کن مشینی صفات ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اس انسان کو اللہ کے حضور یہ کہتے ہوئے جھک جانا چاہیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ سارے نظاہر اور یہ سارے مظاہر فطرت اور جبلت انسان کو یہ سب کے حیات دیتے ہیں۔ اے انسان، اپنی جبلت کی طرف آؤ۔ جبلت نیکی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، جبلت ایمان کا نام ہے، کفر کا نہیں، حسنات کا نام ہے، سیئات کا نہیں ہے، عمل صالح ہے، عمل سیئہ نہیں ہے، اخلاق حسنہ ہے، اخلاق سیئہ نہیں ہے۔ جبلت انسان کے
اخلاق کریمانہ کا نام ہے، اخلاق بد نہیں ہے، اچھے انسان کا نام ہے، برے انسان کا نہیں۔ کمینے انسان کہا ہرگز نہ بنو، اعلیٰ انسان بنو، ہر کسی کے خیر خواہ بنو، بدخواہ نہ بنو، اپنے وجود میں سانپ نہ بنو، ہر کسی کے لیے نفع رساں بنو۔ انسان کی جبلت یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کے رنگ میں رنگ جائے۔ رب کی ربوبیت سب کو پالتی ہے، ماننے والوں کو بھی دیتی ہے، انکار کرنے والوں کو بھی نوازتی ہے۔ تعلیمات رسول بھی یہی کہتی ہیں کہ تمہاری فطرت کا ٹارگٹ خیر الناس من ینفع الناس کا مقام حاصل کرنا ہے۔ اپنے وجود میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنو، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ہرگز نہ بنو تمہارے وجود کے کوٹھے میں نہ ظلمت اعمال ہو، نہ ظلم اخلاق ہو۔ تم جہالت کے سردار نہ بنو، علم کے مینار بنو۔ تم بدخلقی کے پہاڑ نہ بنو، بلکہ تم عاجزی کے کوثار بنو۔ تم متکبر، مغرور اور شیطان نہ بنو، بلکہ تم عرفہ اور اعلیٰ انسان بنو۔ تم ہر حال میں بندہ رحمان بنو، بندہ شیطان نہ بنو۔ تم ہر بندہ خدا سے پیار کرو، یوں ہی اللہ کے حق کے بندگی کو عام کرو، اس لیے کہ وہ رب تمہارا ہے، وہ رب ہمارا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جبلت اور فطرت کے ان تمام مظاہر اور نظاہر کا مطالعہ کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت انسان پر منکشف ہو جاتی ہے۔ کل انسان یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی، ہر انسان اسلام کی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور موجوسی بناتے ہیں۔ انسان کی فطرت اسلام ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی فطرت ہے، اور اس پر ایمان لانے کی فطرت ہے، اور اس کی توحید کی شان کو تسلیم کرنے کی فطرت ہے۔ ساری زندگی اس کی وفاداری اور بندگی کا نام اس مسلمان کی فطرت ہے۔ اپنی کل متاع حیات اسی کی عطا کا نام فطرت ہے۔ اپنی ہر خوبی اور کمال اسی کی عنایت اور اسی کے فضل کا نام فطرت ہے۔ زندگی کا ہر سانس اسی کی کرم نوازی کا نام ہے، اور اس کے ہر حکم کی کامل پابندی کمال بندگی ہے۔ اس لیے اس کائنات کا مطالعہ اور اس کائنات کی سب سے سچی کتاب ہدایت قرآن کا مطالعہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم ہر سمت سے، ہر جہت سے، ہر طرف سے، ہر اسلوب سے، ہر انداز سے، ہر پہلو سے، ہر نظر سے اور ہر فکر سے، ہر زاویے سے، ہر سوچ سے، ہر طریقے سے تلاش و جستجو کے ہر قدیم اور جدید منہج سے انسان کو یہ قرآن یہی درس حیات دیتا ہے کہ سمائے ہو جب سے تم آنکھوں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ انسان کی حیثیت جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو جائے، اس کی حقیقت ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے ایک خوبصورت حقائق میں یہ بات سمجھائی ہے، بادل سے ایک قطرہ ٹپکا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی بہت کچھ ہوں، جب اس کی نگاہ دریا پر پڑی تو شرمسار ہو گیا اور کہنے لگا پانی تو دریا بہاتا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ دریا ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ شیخ سعدی اپنی بات کو یوں بیان کرتے ہیں، یک قطرہ از ابر نے سا چکے، خجل شد چوں بینائے دریا بدی، کہ جائے کہ او است من کیستم، حقا کہ او است من نیستم۔ حاضرین گرامی قدر، زندگی کی حقیقت توحید کے باب میں، وجود باری تعالیٰ کے تناظر میں، اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے حوالے سے اپنی زندگی کو ہر حال میں اس کی بندگی بنانے کے بارے میں فقط اتنی سی ہے، حقا کہ او است من نیستم، حقا کہ او است
من استم، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، اور بندہ یہی کہے میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔